سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. ہر قسم کی تعریف و ستائش اللہ رب العالمین کے لیے، اور ارب حرب درود و سلام امام الانبیاء قائد المرسلین رحمت دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ کے ان صحابہ کرام پر جنہوں نے آپ کی اتباع اور فرما برداری کی. پچھلے خطبہ جمعۃ المبارکہ میں ہم نے اللہ کی توفیق سے گناہوں کے جو انفرادی طور پر، شخصی طور پر نقصانات ہیں، ان کے بارے میں تفصیل کے ساتھ گفتگو سنی، اور آج اللہ کی توفیق سے مختصر سے لمحات میں بات یہ کرنی مقصود ہے کہ اجتماعی طور پر ملی، قومی اور امت کی سطح پر ہم اپنے گناہوں کا جو خمیازہ بھگتتے ہیں وہ کیا کیا، اور ہمارے دین نے، کتاب و سنت نے، اللہ نے اور ان کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صدیوں پہلے کن کن باتوں کی خبر دی، اور آج ہم ان باتوں کو اپنی نگاہوں کے سامنے ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں. پہلی چیز جو گناہوں کا اجتماعی عذاب ہے وہ یہ کہ بر و بحر میں، زمین ہو، تری ہو، خشکی ہو، سمندر ہو، تمام جگہوں پر فساد اور بربادی کا دور دورہ ہوتا ہے. کیا ہم اپنے معاشرے میں آئے روز قتل و غارت، بد امنی، ڈاکہ زنی، چوری چکاری، اغوا برائے تاوان، رشوت، لوٹ کھسوٹ اور کرپشن کا بازار گرم نہیں دیکھتے ہیں؟ وہ لوگ جن کے ذمے امت کا بوجھ اور امت کی امانتیں ہیں، بہت اوقات وہی سب سے بڑے لٹیرے ثابت ہوتے ہیں. جن لوگوں کو ہم اپنا امین، محافظ اور اپنا نگہبان اور پہرے دار جانتے ہیں، بہت زیادہ مرتبہ وہی لوگوں کی عزتوں سے کھیلنے والے، لوگوں کے مال و متاع پر قبضہ جمانے والے،
اور لوگوں کی ناموس سے کھلواڑ کرنے والے ہوتے ہیں۔ سورہ روم ہے، آیت نمبر 41 ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ زمین پر سمندر میں فساد پپا ہو گیا۔ اے اللہ، کس وجہ سے؟ آپ تو ظالم نہیں ہیں، آپ تو رتی برابر کسی پر ظلم کرنے کے روادار نہیں، کس طرح پپا ہو گیا؟ فرمایا لوگوں کے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے شاید کہ وہ ان عذابوں کو دیکھیں اور اپنے گناہوں سے، اپنی خطاؤں سے واپس پلٹ آئیں۔ سورہ انعام ہے، آیت نمبر 6، أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ۔ کاش کہ ہم اپنے رب کی کتاب کو پڑھنے والے ہوں، اس کی آیات میں، اس کے بول، اس کے الفاظ، اس کے حروف میں جو قوت ہے، جو شوقت ہے، جو سطوت ہے، جو طاقت ہے، کاش وہ ہمارے دلوں کو چیرتے ہوئے ہمارے رگوں پہ میں سرایت کر جائے۔ کس طرح ہمارا رب ہمیں پکار کے بتلاتا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا اپنے سے پہلے لوگوں کو؟ ہم نے انہیں زمین پر ایسی سلطنت، حکومت، سطوت، شوقت عطا کی جو تمہارے حصے نہیں آئی ہے۔ کتنی ٹیکنالوجی ہے، کتنا تمدن ہے، کتنی تہذیب ہے، لیکن پہلے ایسی امتیں گزری کہ ان کا عشر عشیر بھی قرآن کے الفاظ کے مطابق ہمیں نہیں ملا ہے۔ اور نعمتیں اتنی کہ آسمان سے موسلا دھار بارشیں برستی، زمین پر نہریں جاری ہوتی، کیا ہوا؟ گناہ کیے، کرتوت بپا ہوئے، اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں نیست و نابود کر دیا، نام و نشان مٹ گیا، بستیوں کی بستیاں تہو بالا ہو گئی۔ اور فرمایا پھر اس کے بعد ان کی جگہ ہم نے نئی قوموں کو پیدا کر دیا۔ دوسرا اجتماعی عذاب جو ہم اپنے گناہوں کی بدولت چکھتے ہیں، دیکھتے ہیں، زلزلوں کا، طوفانوں کا آنا، سیلابوں کا آنا، کہ آنن فانن بستیاں نیست و نابود ہو جائیں، اور ایک ایک چیز، ایک ایک حرف، لفظ کے ساتھ رب کا قرآن اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمیں بتاتی ہے۔ لوگ بے وقوف ہیں جو دائیں بائیں ٹامک ٹوئیاں مارتے ہیں، عقل کے اندھے ہیں جو اور اسباب تلاش کرتے ہیں۔ اولین سبب وہی جو رب کی کتاب میں بیان ہوا یا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ سورہ النحل ہے، آیت نمبر 45 اور اس کے بعد کی آیات 14واں پارہ، وہی جو ابھی ہم نے خطبے کی ابتدا میں پڑھی۔ أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ۔ کیا وہ لوگ گناہگار جو ہیں، خطاکار جو ہیں، پاپی جو ہیں، وہ اس بات کے بارے میں امن محسوس کرتے ہیں، امن و امان میں ہیں کہ اللہ انہیں زندہ زمین میں دھنسا دے،
زلزلوں میں کیا ہوتا ہے؟ فلک بوس عمارتیں پل بھر میں زمین بوس، اور بہت سی ایسی زمین کے اندر، یا ایسا عذاب رب ان پر مسلط کرے اس طرف سے جہاں سے عذاب آنے کا وہم و گمان بھی نہ ہو۔ یہ جو عذاب مسلط ہوا ہے آج کل ہم پہ، کوئی سوچ سکتا تھا؟ یہ بڑی ٹیکنالوجی ہے، بڑی تہذیب ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ چلتے پھرتے، بھاگتے دوڑتے، خوشی ہنسی کی زندگی بسر کرتے ہوئے اچانک انہیں رب کی گرفت لے لے، یا اللہ ڈرا دھمکا کر انہیں پہلے اپنی پرانی قوموں کے ساتھ بیتی گئی وعید اور عذابوں کی بات سنا کر اپنی گرفت میں لے لے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ ہمارے ساتھ یہی بیت رہی ہے۔ پہلے قوموں کی باتیں روز روشن سے بھی زیادہ ہمارے سامنے واضح اور آیا ہے۔ کوئی ہے شک؟ رتی برابر شک نہیں، لیکن عبرت پکڑنے والے کتنے ہیں؟ سبق، نصیحت، عبرت کتنے حاصل کرنے والے ہیں؟ امام البانی نے اپنی کتاب صحیح الجامع الصحیح میں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے حدیث روایت کی۔ کانوں کی کھڑکیوں کے ساتھ ساتھ دلوں کے دروازوں کو بھی کھولیں اور دیکھیں کہ یہی ہمارے ساتھ بیت رہی ہے۔ سَيَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ خَسْفٌ وَقَذْفٌ وَمَسْخٌ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں قیامت کے قریب 3 چیزیں بپا ہوں گی۔ لوگوں کا زندہ زمین میں دھنسایا جانا، یہ زلزلے وغیرہ جو آتے ہیں، آسمان سے پتھروں کی بارش برسنا، اور لوگوں کی شکلوں صورتوں کا تبدیل ہو جانا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ظہرت المعازف والقینات واستحلت الخمر۔ صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چیزیں کب ہوں گی؟ یہ آسمان سے پتھروں کا برسنا، یہ زمین میں زندہ دھنسایا جانا، یہ شکلوں کا تبدیل ہونا کب ہوگا؟ فرمایا اس وقت ہوگا جب تم لوگوں میں 3 باتیں آ جائیں، اور بات کو سننے سے پہلے اللہ لگتی میں آپ ہم میں سے ہر کوئی، کسی سے کہنے کی ضرورت نہیں، اپنے اپنے گریبان میں جھانکیں کہ یہ چیزیں ہمارے ہاں موجود ہیں کہ نہیں۔ جب گانے بجانے کے آلات، موسیقی کے آلات عام ہو جائیں گے، عام ہے کہ نہیں؟ بولیے ہیں کہ نہیں؟ گانے بجانے والیاں عام، ان کے بول سنے جائیں گے، ان کی کثرت ہو جائے گی، اور شراب کو مختلف ہیلوں سے، بہانوں سے، مختلف ناموں سے حلال قرار دیا جائے گا۔ جب یہ 3 کام ہوں گے تو لوگ زمین میں زندہ بھی دھنسائے جائیں گے، آسمان سے پتھروں کی بارش بھی ہوگی، اور شکلیں بھی تبدیل ہوں گی۔ شکلیں کس طرح تبدیل ہوں گی؟ ایک دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيَجْعَلُ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ۔ اتنا خوبرو انسان اللہ نے بنایا، 6 فٹ 7 فٹ، کہ اپنی خوبروئی پر ناز کرتا ہے، اتراتا ہے، گمنڈ تکبر کرتا ہے۔ کیا ہوگا؟ یہی صورت اللہ کے حکم سے بندر اور خنزیر کی صورت میں تبدیل ہو جائے۔
اللہ قادر ہیں کہ نہیں؟ بولیے ہیں کہ نہیں؟ تو پھر ہم کس بھروسے پہ گناہوں کے پیچھے بکٹڑ دوڑتے، کس اعتماد اور کس یقین کے ساتھ اللہ کی زمین پر اللہ کی نافرمانی اور معصیت کرتے؟ تیسرا اجتماعی عذاب جو امت کو، قوم کو اپنے گناہوں کی وجہ سے دیکھنا پڑتا ہے، کیا ہے وہ؟ کہ لوگ، ذرا ہاتھوں کی انگلیاں نکالیے اور گنتے جائیے. تیسری بات، لوگ اجتماعی طور پر مہلک بیماریوں، تنگ حالی، مہنگائی، دشمن کے تسلط اور حکمرانوں کے رعایا پر ظلم کو واضح طور پر دیکھیں. پھر سنیے، مہلک بیماریاں، تنگ حالی، مہنگائی، دشمن کا تسلط اور حکمرانوں کا رعیت رعایا پر ظلم واقع ہوگا، رونما ہو جائے گا. کوئی کسر باقی رہ گئی ہے؟ یہ چیزیں جو ہم نے ابھی سنی ہیں، پہلی باتوں کو چھوڑیے، یہ تیسرے نقطے کے ذیل میں جو ہم نے سنا ہے، اس میں سے کچھ باقی رہا ہے؟ اور یہ بات میں کہوں، کوئی ایرا غیرہ کہے، منہ پر دے ماریے کہ میری آپ کی بات کی کیا حیثیت ہے. بات ان کی جن پر جبریل امین وحی لے کر آتے ہیں، اور جن کی بات میں شک و شبہ، جن کی بات میں مین میخ کرنا انسان کے ایمان کے خاتمے کی علامت ہے. امام ابن ماجہ نے حدیث پاک کو روایت کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتى يعلنوا بها الا فشى فيهم الطاعون والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم. فرمایا جب بھی کسی قوم میں بدکاری، حرام کاری، زنا عام ہو اور وہ اعلانیہ اس کا اظہار کرے، ایک یہ ہے بندے سے غلطی ہو جائے، چھپائے، معافی مانگے اللہ سے، اللہ بھی معاف کر دے. ایک یہ ہے کہ اعلانیہ جگہیں ہوں، اعلانیہ منڈیاں ہوں کہ یہاں یہ برائی ہوتی ہے، آؤ اور کھلے عام کرو، کوئی روک ٹوک نہیں. فرمایا جب اس طرح ہوگا، طاعون اور ایسی بیماریاں معاشرے میں آئیں گی کہ ان لوگوں نے اپنے بزرگوں میں، اپنے پہلوں میں ان بیماریوں کو سنا ہوا نہیں ہوگا. اور موطا کی روایت میں امام مالک نے روایت کیا، وَلَا فَشَ الزِّنَاءُ فِي قَوْمٍ إِلَّا كَثُرَ فِيهِمُ الْمَوْتِ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس معاشرے میں بھی بدکاری، زنا عام ہو جائے، وہاں موت بھی عام ہو جائے گی. بلا سبب کل تک بندہ ٹھیک تھا، آج سنا کہ مر گیا ہے. پرسوں ہم نے ملاقات کی، ہنستا کھیلتا، آج رات قبر میں جا سویا ہے. اور ہم اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کیا کیا ہو رہا ہے. تو پہلی بات مہلک بیماریوں کی، ایسی بیماریاں جو کبھی سنی نہیں گئی، کبھی بیان نہیں کی. وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينِ وَشِدَّةِ الْمَؤُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ. فرمایا ناپ تول میں کمی کرو گے، ڈنڈی مارو گے، ملاوٹ کرو گے، فریب دھوکے سے کام لو گے، سمجھتے ہو کہ مال اکٹھا کر لو گے، امیر بن جاؤ گے، راتوں رات تمہاری آنکھیں سیراب ہو جائیں گی، تمہارے دل کی آگ چنگاریاں بجھ جائیں گی. نہیں، کیا ہوگا؟ فرمایا
قحط سالی کا شکار ہوگے، مہنگائی تم پر مسلط ہوگی اور حکمران تم پر ظلم کرنے لگے۔ زرعی ملک ہے، کہاں کہاں قحط سالی نے بسیرا کیا ہوا ہے، اور مہنگائی کا جو عالم ہے، اچھے اچھے شرفاء، اچھے اپنی عزت ناموس کو بچانے والے بلبلا اٹھے کہ اے رب ماجرا کیا ہے۔ اور ابھی تو دیکھیے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اللہ ہمیں محفوظ رکھے کہ ہمارے ساتھ کیا بیتتی ہے۔ اور بڑوں کا جو ظلم ہے چھوٹوں پر، زندگی کے ہر شعبے میں، جس شعبے میں بھی کوئی بڑا ہے، چھوٹوں پر اس کا ظلم، اس کے بیان کرنے کی ضرورت اور حاجت نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا۔ فرمایا مالدار ہیں، گاڑیاں، بینک بیلنس اور بہت کچھ ہے، لیکن زکوٰۃ دینے میں پس و پیش کرتے ہیں۔ زکوٰۃ دیتے ہوئے دل منہ کو آتا ہے، زکوٰۃ دیتے ہوئے فلا خسارہ نقصان یاد آتا ہے۔ فرمایا کیا ہے؟ اس کی وجہ سے آسمان سے رحمت کی بارش کا نزول رک جاتا ہے۔ بارش ہو بھی گئی تو رحمت کی بجائے زحمت ہوتی ہے، کھڑی فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، مال مویشی متاثر ہوتے ہیں، مکانات، کاروبار ٹھپ ہو کے رہ جاتے ہیں۔ بارش تو آتی ہے لیکن اپنے ساتھ 10 یا 20 قسم کی زحمتیں لے کر آتی ہے۔ اور فرمایا اگر زمین پر چوپائے جانور موجود نہ ہوں جن پر اللہ رحم کرتا ہے ان کی بے زبانی کی وجہ سے، تو کرتوت ایسے کہ تمہارا رب کبھی بھی تم پر رحمت کی بارش نازل نہ کرے۔ پھر فرمایا وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ صلی اللہ علیہ وسلم إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ۔ فرمایا جب بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات سے منہ موڑیں گے، روگردانی کریں گے، کسی بھی نام سے، کسی بھی ہیلے اور بہانے سے، برادری نہیں مانتی، محلے دار وہ کیا کہیں گے، کولیگز میں کیا ٹھٹھا بنے گا، کسی بھی نام سے۔ فرمایا عذاب کیا اس کا؟ عذاب اس کا یہ کہ اللہ تعالیٰ تم پر دشمنوں کو مسلط کر دیں گے، اور تمہارے پاس جو کچھ ہے ان میں سے بعض چیزیں وہ تم سے چھین کر لے جائیں۔ اللہ لگتی میں آپ سوچیں، کہیں، اپنے اپنے گریبان میں دیکھیں کہ یہ چیز ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی۔ زندگی کا کون سا شعبہ ہے جس میں ہم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کر رہے؟ پہلے ہوتا تھا کہ کون سا شعبہ ہے ڈھونڈو جہاں اللہ رسول کی نافرمانی ہو رہی ہے تاکہ وہاں سے نافرمانی کو ختم کرے، اور اب کیفیت یہ کہ دیکھو کون سا شعبہ ہے جہاں نافرمانی نہیں ہو رہی۔ اتنا بیکار، اتنا فساد، اتنی برائی آ چکی۔ اور پھر 5ویں بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وَمَا لَمْ يَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَتَخَيَّرُوا مَا أَنزَلَ اللَّهِ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ فِي مَا بَيْنَهُمْ۔ فرمایا جب لوگوں کے کرتوت ایسے ہوں گے تو پھر حکمران بھی ان پر ان جیسے ہی مسلط ہوں گے، اور جب وہ حکمران ان پر مسلط ہوں گے تو قرآن و سنت کی بات کہاں مانیں گے، اپنی من مانی کریں گے، اپنی بات منوائیں گے، اپنے مفادات، ضروریات، مصلحتوں کا کھیل کھیلیں گے۔ فرمایا کیا ہوگا؟ حکمرانوں کے اس طرز عمل کی وجہ سے
جو بنیادی طور پر عوام کے کرتوتوں کی وجہ سے اوپر آئے، کیا ہوگا؟ تفرقہ بازی، اختلاف، سر پھٹول اور خون بہنے بہانے کا بازار گرم ہوگا۔ ہمارے یہاں یہ کیفیت موجود ہے کہ نہیں؟ ہر گلی میں، شہر کی، محلے کی بات تو چھوڑے، ہر گلی کے اندر کسی سماجی مسئلے میں کتنی آراء مختلف ہیں کہ بہت سے نیک نیت سے اچھے کام کرنے والے بھی مایوس ہو کر اچھا کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں کہ میری تو کوئی مانتا ہی نہیں، میں نے تو اچھی نیت سے یہ بات کہی، جتنے منہ اتنی باتیں، کسی کی کچھ بات، کسی کی کچھ بات، تفرقہ بازی اتنی کہ اللہ کی پناہ۔ تو یہ 5 باتیں تیسرے نقطے کے ضمن میں ہم نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنی، اور ہم آج ان کا مشاہدہ اپنی ان گنہگار آنکھوں سے ہوتا ہوا دیکھ رہے، اور اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں سے محفوظ رکھے۔ چوتھی ہمارے اجتماعی گناہوں کی بات، اس کا نتیجہ، اس کا عذاب، کہ ہم پر ہمارا رب ایسی ذلت اور رسوائی مسلط کر دے گا کہ جب تک ہم اللہ کی طرف نہیں پلٹتے، ساری دنیا مل کر بھی اس ذلت اور رسوائی کو ہم سے پیچھے نہیں دھکیل سکتی ہے۔ ہم خام خواہ آنکھیں بند کر کے اپنی عقل کی زور پر، اپنی قوت بازو کے سہارے خیالوں کی دنیا میں کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ دنیا میں ہے ہماری ٹکے کی عزت؟ ہے کہیں عزت؟ دیکھیے امام ابو داؤد، انہوں نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، اذا تبايعتم بالعينة واخذتم باذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى ترجعوا الى دينكم۔ واضح باتیں، کھلی دو ٹوک باتیں، جن میں رتی برابر کوئی اونچ نیچ کی گنجائش نہیں ہے۔ فرمایا جب تم لوگ سودی کاروبار کرو گے، واضح بات، سودی لین دین کرو گے، گائے اس کی دم کی طرف سے اسے پکڑو گے، کیا مطلب؟ معاملات کو الٹا کر کے سر انجام دو گے، اور دنیا کی زندگی میں اتنے کھو جاؤ گے، اپنے کاروباروں کھیتی باڑی میں اتنے ڈوب جاؤ گے کہ تمہیں اللہ اور اس کا رسول بھول جائے گا، جہاد کو ترک کر دو گے، کیا ہوگا؟ کہا اللہ تم پر ایسی ذلت اور رسوائی مسلط کرے گا کہ وہ رسوائی ذلت اس وقت تک تم پر حاوی مسلط رہے گی جب تک کہ تم اپنے دین کی طرف واپس نہیں پلٹ آتے ہو۔ ہم کس عزت کو رو رہے ہیں؟ ہم کس عروج اور کمال کا ماتم کر رہے ہیں؟ یہ ہمیں نہیں مل سکتا۔ ہم ترقی اوج نہیں پا سکتے جب تک کہ ہم 100% اپنے رب کے دین میں داخل نہ ہو جائیں۔ الٹا لٹکنے کی مثال ہم نے بہت سنی، اگر الٹا لٹکنے کے بعد کبھی کوئی مرحلہ ہو کہ ہم اس طرح ہو کر ترقی حاصل کر لیں تو اللہ گواہ ہے دین کے علاوہ ہم ترقی اور ان تمام برے نتائج سے چھٹکارا نہیں پا سکتے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان باتوں کو اپنے رگو پے میں اتارنے کی اور اپنی زندگیوں میں لاگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔